سے اب لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے، بندوں کی ایک انہیت ڈھونڈی جاتی ہے، ایک اکائی اور وحدت جو ہے وہ ڈھونڈی جاتی ہے، سنگولیرٹی جو ہے وہ ڈھونڈی جاتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی وحدت ہے، یاد رکھیں ایسی وحدت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی سچائی ہے کہ دنیا کے اندر قیامت کو نہ ماننے والے لوگ تو موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نہ ماننے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے۔ موت ایک ایسی انسانی زندگی کی سچائی ہے کہ موت کا ایک بھی منکر انسان دنیا میں ایک بھی انسان ایسا دنیا میں آپ نہیں پائیں گے۔ تقریباً 6 ارب اور 80 کروڑ دنیا کی آبادی ہو چکی ہے کم بیش۔ اس 6 ارب اور 80 کروڑ انسانوں میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں جو موت کا انکار کرے۔ اتنی بڑی یہ حقیقت ہے، اتنی بڑی یہ ریئلٹی ہے، اتنی بڑی یہ سن ہے، اور اتنی بڑی حقیقت ہونے کے باوجود ہر انسان کی اس کے اوپر متفق ہونے کے باوجود حالت یہ ہے کہ وہ مجالس جن کے اندر موت، قبر، حشر کا ذکر ہونا چاہیے تھا، وہ مجالس بھی بدقسمتی سے اس ذکر سے خالی ہیں۔ وہاں پر بھی بات 2 × 2 4 کی ہے، فکتورہ اور رائننگ کے آنے اور جانے کی ہے، کوٹھی اور کار لینے اور دینے کی ہے، مرسڈیز بیچنے اور خریدنے کی ہے۔ جب یہ ذکر ہی ہماری مجالس سے نکل گیا، وہ ذکر ہی ہمارے اندر نہ رہا، سو طبیعتیں ختم کل پہ بھی جاتی ہیں، ختم 40واں پہ بھی جاتی ہیں، محفل ایصال ثواب میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن نہ جانے سے پہلے اور جانے کے بعد ہمارے اندر ایک ذرے کا بھی طبیعت کے اندر فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح گناہ کی چاہت لے کر کسی ختم کی مجلس میں گناہ کی چاہت لے کر آئے تھے، باہر نکلنے کے بعد بھی طبیعت گناہ کو اسی طرح چاہ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی بھی انسانی کمزوری جو ہے وہ ہمارے اندر حسد کی کمزوری، ہمارے اندر غیبت کی کمزوری، ہمارے اندر جھوٹ کی کمزوری، ہمارے اندر بے حیائی کی محبت جو طبیعت انسانی کے اندر ہوتی ہے، فحاشی عریانی کی محبت جو ہوتی ہے، وہ جتنے بھی گناہ ہیں، جس طرح ہم مجلس میں آنے سے پہلے طبیعت ان گناہوں کی طرف مائل تھی، مجلس سے اٹھ کر جائیں پھر بھی اسی طرح مائل ہے۔ بہت ساری ریزنز ہیں، ایک ریزن اس کی یہ ہے کہ ان مجالس میں بھی موت اور آخرت کا ذکر ختم ہے۔ محض دنیا، محض دنیا، محض دنیا۔ حالانکہ مسلمان صرف دنیا کا طالب نہیں ہوتا، مسلمان صرف دنیا کا طالب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے واضح طور پر قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ البقرہ میں 2 پارے کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا مانگتے ہیں، وہ بات یاد رکھ لیں کہ ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ موجود نہیں۔ ہماری باتوں سے یوں لگتا ہے کہ شاید ہم صرف دنیا کے طالب ہو کر رہ گئے ہیں، یقیناً ہمارے ایمان میں تو ایسی چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ ایمان مکمل ہی تب ہے جب آخرت پر یقین ہے۔ آخرت پر یقین ہی تو بندہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ بات بالکل درست ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن عملی طور پر اتنے غافل ہو چکے ہیں، اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم اس بات کو مائنڈلی طور پر لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ ہر روز جنازے اٹھتے ہیں، ہر روز تکبیرات کہی جاتی ہیں، ہر روز اعلانات کیے جاتے ہیں، ہر روز میتیں جہاز پر روانہ کی جاتی ہیں، مگر اصلاح لینے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ دنیا میں کتنے آنکھوں والے ایسے ہیں، کتنے آنکھوں والے ایسے ہیں جنہوں نے کسی اندھے کو دیکھ کر تو ہدایت حاصل کر لی۔ یاد رکھ لیجئے گا میری اس بات کو کہ شعور جو ہے، شعور جس کو کہتے ہیں وہ ڈگریوں سے نہیں ملتا، شعور سرٹیفکیٹ سے اتنے مول سے نہیں نصیب ہوتا۔ اگر شعور نام ہے ڈگری کسی کا
اگر شعور نام ہے کسی بتنے مول اور سرٹیفکیٹ کا، اگر شعور نام ہے کسی سند کا، پھر اس دور کا ہر بندہ ہی باشعور ہے۔ اور اگر شعور نام ہے ہدایت کا تو وہ انسان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، سند اور سرٹیفکیٹ کو دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا کہ بندہ ہدایت پر ہے یا بے ہدایت ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی بہرے کو دیکھا ہو تو یہ نصیحت حاصل کر لیو، یا اللہ اس کو جو تو نے طاقت نہیں دی مجھے طاقت دی، میں ان کانوں سے وہ بات سنوں جو تو چاہتا، وہ نہ سنوں جو تو نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم نے کوئی بھی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے کسی زبان کی قوت سے محروم فرد کو دیکھ کر کوئی نصیحت پکڑ لی ہو کہ یا اللہ اس کو تو نے بولنے کی طاقت نہیں دی، مجھے دی ہے تو میں ہی اپنی زبان سے غیبت کو بند کر دوں۔ آخر قوت تو تو نے عطا کی ہے، جب تک چاہے گا میرے اندر رہے گی، جب نہیں چاہے گا تو ساری دنیا کی طب اور میڈیکل بھی جمع ہو جائے تو وہ قوت نہیں پیدا کر سکتا۔ ہدایت ملنے کے سارے اسباب دنیا کے اندر ہیں۔ جس طرح کسی اندھے کو دیکھ کر آنکھوں والا عام طور پر ہدایت نہیں پکڑتا، جس طرح کسی بہرے کو دیکھ کر کانوں والا عام طور پر ہدایت نہیں پکڑتا، جس طرح کسی گونگے کو دیکھ کر زبان والا ہدایت نہیں پکڑتا، یہی ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ میت کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں پر اس جانے والے کو دیکھ کر رہنے والا ہدایت نہیں پکڑتا۔ یہ ہماری محرومی ہے۔ جانے والے کو دیکھ کر اس دنیا میں رہ جانے والا ہدایت اسی طرح سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرو گے؟ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت تھا کہ تم بے جان تھے، تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں تھا کائنات میں، تمہیں جانتا پہچانتا ہی کوئی نہ تھا۔ یہ چودھری صاحب ہیں، یہ بٹ صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ خطیب صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، کوئی ذکر ہی نہیں تھا تمہارا۔ ذرا اس وقت کو تو یاد کرو، تم کوئی پہلے انسان تو نہیں ہے جو دنیا کے اندر آئے ہو۔ اگر 30 سال تمہاری عمر ہے تو 31 سال پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا یہ شخصیت دنیا میں آنے والی ہے۔ کوئی چکر ہی ایسے، کنتم اموات، تم تھے ہی نہ، فاحیاکم، پس ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ یہ ہماری شان ربوبیت و خالقیت ہے کہ ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اور زندگی بھی ایسی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت چہرہ مہرہ ہم نے تمہیں عطا کیا۔ ساری کائنات خدا کی بنی پڑی ہے، فرمایا سب سے اچھی صورت والا ہم نے انسان ہم نے تمہیں بنا دیا۔ کسی بھی انسان کے انسان ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کوئی کمال نہیں کہ وہ انسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ درخت، پتھر، پہاڑ، جانور، زمین کے اوپر رینگنے والے، 2 پاؤں سے چلنے والے، 4 پاؤں سے چلنے والے، یہ سارا کچھ قرآن مجید کی آیات سے محض کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ فرمایا یہ ساری کائنات ہم نے بنائی ہے، دیکھو ہم نے تمہیں انسانوں میں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں جانوروں، درندوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں نہیں پیدا کیا۔ فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرما دی۔ ثم یمیتکم، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر موت دے دے گا۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ فرمایا پھر وہ تمہیں موت دے دے گا۔ کر سکتے ہیں آگے تشریح؟ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا۔
اور وہ